سر مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا، ڈسٹرب کیا جاتا کیونکہ ہماری کارکردگی سے پاکستان تحریک انصاف خائف ہے. آپ اس سے ایگری؟ نہیں جی، مریم سے کون ایگری کر سکتا ہے؟ مطلب یہ کیا لیول ہے جس کے اندر مریم جیسے لوگ ہیں وہ آپ کے سی ایم بنے بیٹھے ہیں، ان کی شکلیں ایسی، شباتیں ایسی ہیں جن کو لانتے پڑھ پڑھ کر میں کہوں گا کہ ان کو سارے جو ہیں وہ ہر پاکستانی لانت چونکہ ڈالتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی کا سیاسی طور پر مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس قسم کی گھٹیا جو الزام تراشے ہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ الزامات کی جگہ پہ ثبوت لائیں. حکومتیں الزامات نہیں لگایا کرتی ہیں، اب پرانی ہو چکی ہے یہ سیاست. یہ پھر 70s 80s اور 90s میں رہتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے. وہ ایوارڈ تحریک انصاف کے چیئرمین کو نہیں ملے گا، وہ پاکستان کے عمران خان کو ملے گا. ہمارے قائد نے پچھلے تقریباً 60 سال سے 50 سال سے تو اوپر ہو گئے، انہوں نے ملک کے لیے اچھی خبریں ہی لائیں. سر مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا، ڈسٹرب کیا جاتا کیونکہ ہماری کارکردگی سے پاکستان تحریک انصاف خائف ہے. اور پھر دوسری طرف ان کا ایک اہم بیانیہ جو ہے وہ بلوچستان کو لے کر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین میڈیا، پاکستان تحریک انصاف اور BLA ان کی ایک زبان ہے. اس وقت BLA یا بلوچستان میں جو سچویشن ہے وہاں پر تحریک انصاف جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈین میڈیا کی زبان بول رہا ہے. آپ اس سے ایگری؟ نہیں جی، مریم سے کون ایگری کر سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ مطلب یہ کیا لیول ہے جس کے اندر مریم جیسے لوگ جو ہیں وہ آپ کے سی ایم بنے بیٹھے ہیں اور اتنی وزارتیں جو ہیں وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا مینٹل لیول آپ کے سامنے ہے کہ وہ 1970 والی اور شاید 1970 سے بھی پیچھے مغلیہ دور والے حرکتیں کر رہے ہیں کہ بیس بدل کے کبھی کوئی جا رہا ہے. اور ان کی شکلیں ایسی، شباتیں ایسی ہیں جن کو لانتے پڑھ پڑھ کر میں کہوں گا کہ ان کو سارے جو ہیں وہ ہر پاکستانی لانت چونکہ ڈالتا ہے. تو سارے جانتے ہیں، آپ جتنا مرضی چھپ لیں آپ کو کون وہ جو ہے وہ کرے گا. اور پھر یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ جا کر جس طرح سے کرتے ہیں. باقی آپ کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے، وہ تو ہر چیز کا ذمہ دار جو ہیں وہ ہمیں ہی ٹھہرائیں گے، تحریک انصاف کو ٹھہرائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی کا سیاسی طور پر مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس قسم کی گھٹیا جو الزام تراشی ہیں وہ کرتے ہیں کہ آپ دشمن ملک کی جو ایجنسی ہیں اس کے ساتھ مل گئے ہیں. تو اگر یہ سمجھتے ہیں واقعی فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کی ہے، پنجاب حکومت ان کی ہے، تو یہ الزامات کی جگہ پہ ثبوت لائیں. حکومتیں الزامات نہیں لگایا کرتی. ان کو پیغام اگر میری آواز آپ پہنچا سکیں تو ان کو بتائیے کہ حکومت کا کام الزام تراشیاں نہیں ہوتا. حکومت ایویڈنس لاتی ہے. تو جہاں پہ آپ نے سائفر کا کیس بنا لیا ہے، جہاں پہ آپ نے فارن فنڈنگ کا کیس جھوٹا جو ہے وہ من گھڑت کھڑا کر لیا ہے، جس طرح دیگر کیسز کر لیے ہیں 9 مئی کے بعد پورے ورکرز کو کے اوپر آپ نے کریک ڈاؤن کیے ہیں، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ کیس بنائیں، کیس سامنے لائیں. صرف حکومت اس طرح کے گھٹیا اور ان کو سمجھ یہ نہیں آتی کہ یہ اب پرانی ہو چکی ہے یہ سیاست. یہ پھر 70s 80s اور 90s میں رہتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے. لوگ کیسے پسند کریں؟ لوگ اسکرپٹ رائٹر بھی نہیں بدلتے. اسکرپٹ رائٹر جو ہے وہ وہی رکھے ہوئے ہیں 1980 والے، بالکل. اور پیمنٹ بھی ان کو اسی حساب سے دے رہے ہیں شاید. تو وہ وہی اسکرپٹ جو ہے وہ لکھتے جا رہے ہیں. تو بالی ووڈ بھی چینج ہو گیا ہے، تو تھوڑا سا بدلیں، تھوڑا سا کوئی اور موویز دیکھیں. نئی کہانیاں آ رہی ہیں لیکن مسلم لیگ نون نئی کہانیوں پہ بلیو نہیں کرتی. نئی کہانیاں چلا رہے ہیں، وہ نئی کہانیاں بھی آ رہی ہیں لیکن وہ ایکسپوز اتنے زیادہ ہو چکے ہیں اس وقت عوام کے اندر میرے خیال سے کہ وہ پھر عوام جو ہے وہ سمجھتی ہے، تو ان کا کوئی بھی چیز جو ہے وہ لوگوں کو اس طرح سے اٹریکٹ نہیں کر پاتی. تو ڈیسپریشن ہے، میں یہ کہوں گا کہ یہ شیئر ڈیسپریشن ہے جس کے اندر یہ اس قسم کی الزامات راشیاں کرتے ہیں. میرے خیال سے عوام جو ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں، عوام کو پتہ ہے. سر حکومت عمران خان صاحب کو دہشت گرد، غدار، فورن فنڈیڈ اور کیا سے کیا کہتی رہی. انتشار پسند، مریم صاحبہ تو ہمیشہ ہی کہتی ہیں کہ انتشار پسند ہے، ان کو یہ نہیں ہے. جبکہ دوسرا طرف پیٹریٹ سینٹرم کے چیئرمین نے ان کو نوبل انعام کے لیے نامزد کر دیا ہے، تو اس میں پاکستان تحریک انصاف میں خوشیاں ہیں. دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر گلوبل سٹیج کے اوپر کسی بھی پاکستانی کو اگر نوبیل پیس پرائز کے لیے جو ہے وہ اگر نومینیٹ کیا جاتا ہے تو یہ پورے پاکستان کے لیے باعث افتخار اور باعث فخر ہے. وہ ایوارڈ
تحریک انصاف کے چیئرمین کو نہیں ملے گا، وہ پاکستان کے عمران خان کو ملے گا. تو میرے خیال سے سب کو جو ہے اس کو تو سیلیبریٹ ہر پاکستانی کو کرنا چاہیے، لیکن کچھ لوگ شاید ان کو تکلیف ہو، ان کو پسند نہ آئے. ہم تو اس کو انجوائے کر رہے ہیں، بڑی خوشی ہے، اور اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ. کیونکہ ہمارے قائد نے پچھلے تقریباً 60 سال سے 50 سال سے تو اوپر ہو گئے ہیں، انہوں نے ملک کے لیے اچھی خبریں ہی لائی ہیں. تو اس دفعہ پھر جیل میں بند ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ایک زبردست خبر جس سے لوگوں کو یونائٹ ہونے کا موقع ملا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے وہ اگر باہر ہوتا، ہم اس کا جیل کے اندر وقت جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں. اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے جو اہم ترین شخص ہے اس کو ہم نے جیل میں بند کیا ہوا ہے. تو پتہ نہیں کب ہوش کے ناخن آئیں گے، لوگ کوشش کریں گے. سر حلقے کی عوام کے لیے کہ انتظار حسین پنجوتھا صاحب آگے جب بھی الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں، کیا یہاں سے ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس کے اوپر ابھی ہم نے فرینکلی کوئی فیصلہ فیملی کے اندر نہیں کیا. تو جو فیصلہ فیملی کے اندر سے ہوگا وہ پھر انشاءاللہ اس کے مطابق دیکھیں گے. اور پارٹی سے بھی ظاہر ہے، پارٹی نے تو NA82 جو ہے وہ ہمارے خاندان کو دیا ہے، تو پارٹی سے بھی مزید جو ہے وہ ہم لیں گے ڈائریکشن کہ کیا کس کو وہ چاہتے ہیں، کس کو چاہیں.